بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین ہے، خالق المخلوقین ہے، مخلوقوں کا پیدا کرنے والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو چاہے سو کرے، ہر ایک کو وہ پوچھتا ہے، پوچھ سکتا ہے، پوچھے گا، اس کے کسی فعل پر کسی کو اس کو پوچھنے کی مجال نہیں۔ ہر آدمی کے فعل پر وہ سوال کرنے والا ہے، لیکن اس کے کسی فعل پر کوئی اس سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جس طرح کا چاہے فیصلہ صادر فرمائے، جو چاہیں کر گزرے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے سو کرے، جیسا چاہے فیصلہ صادر فرمائے، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، کوئی اس کو نہ پوچھنے والا اور نہ کسی فعل کے فیصلہ کر لے تو اس کو روکنے والا۔ بحیثیت مخلوق کے ہم کو حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جس کے ماننے کا حکم دیا ہے اس کو مانو، اور کسی ایسے امر میں کہ جس کی حقیقت کا ادراک کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، اس کی تحقیق میں، اس کی تفتیش میں، اس کی جستجو میں، اس کی تلاش میں مت نکلو، مت پڑو۔ جتنا کہا ہے کرنے کو کر لو، جتنا ماننے کو کہا ہے مان لو۔ آگے جہاں تم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، جہاں جو بات تمہاری عقل کی پہنچ سے اور فہم کی پہنچ سے دور ہے، ادھر تک تمہیں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کی حقیقت نہ کھول دے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ، پہلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیارا ارشاد فرمایا، سنیے، هو الذی انزل علیک الکتاب۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ اپنا تعارف فرماتے ہیں کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور وہ کتاب جب نازل فرمائی تو اس میں 2 طرح کی اللہ رب العزت نے آیات رکھی ہے، فیہ آیات محکمات وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو محکمات میں سے ہیں، جن کو آیات محکمات میں سے کہا جاتا ہے۔ آیات محکمات کا معنی یہ ہے کہ جس کے الفاظ اور جس کے معنی بالکل واضح ہے، بالکل ظاہر ہے،
اور قرآن مجید میں عمل سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری آیات آیات محکمات ہیں۔ نماز کے متعلق جتنی آیات ہیں وہ آیات محکمات میں سے ہوں گی۔ نماز عمل کی چیز ہے کہ نہیں؟ روزہ عمل کی چیز ہے، زکوٰۃ عمل کی چیز ہے، حج عمل کی چیز ہے، صدقہ و خیرات عمل کی چیز ہے۔ تو جو اعمال کی آیتیں ہیں، احکام ہیں، وہ تمام کے تمام احکام، اس کے الفاظ بھی بالکل واضح ہیں، اس کے معنی بھی بالکل واضح ہیں۔ اور ایسی آیات کو کہتے ہیں آیات محکمات۔ ایسی آیات کو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب مبارکہ یعنی قرآن مقدس نازل فرمایا۔ اس میں کچھ آیات ہیں جو آیات محکمات ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جس کے الفاظ اور جس کے معنی، اس الفاظ کے معنی ہمارے لیے سمجھنا اور اس آیات اور اس الفاظ کے معنی کی گہرائی تک اور اس کی انتہا تک پہنچنا ہمارے عقل کی بس کی بات نہیں، ہمارے محنت کے بس کی بات نہیں، ہمارے ادراک، شعور، عقل فیل سے بہت بالاتر ہے۔ اور یہ زیادہ تر یہ آیتیں قرآن مجید کی ایمانیات سے ہے، یعنی جس پر عمل کے لیے نہیں ہے، جو ایمان لانے کے لیے۔ مثلا میں 2-3 آیات بتاتا ہوں، بس اس آیات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تمہید بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی چیز انسان جیسی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جیسے کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی ہماری جیسی نہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کے 25ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الشورى کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی چیز بھی تمہاری جیسی نہیں۔ اور یہ میں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جیسے نہیں۔ لیکن جب قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں یوں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک اور احادیث پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی کے قدم کا تذکرہ ہے، پاؤں کا تذکرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے آنکھوں کا تذکرہ ہے۔ یا میرے اللہ، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز ہماری جیسی نہیں، اور دوسری طرف آپ یوں بھی فرماتے آپ کے ہاتھ ہیں۔ آپ نے سورہ فتح پڑھی ہوگی اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا بیعت الرضوان والا، صلح حدیبیہ والا، جو چند ہی دن ہوئے میں نے آپ کو بیان کیا تھا، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے قسم کروائی تھی، بیعت لی تھی کہ ہم خون عثمان کا اور دیگر صحابہ کرام کا جن کو مکہ مکرمہ میں شہید کر دیا گیا ہے، ان کے ہم خون کا بدلہ لیں گے اور کافروں کے ساتھ لڑیں گے، مکہ والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ یا تو ہمیں اللہ فتح دے گا، ہم اس کا بدلہ لے لیں، یا پھر ہم اپنی جانوں سے واگزار ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے وقت بیعت الرضوان کے نیچے، اس درخت کے نیچے بیعت لینا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یکے بعد دیگرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلا کر بیعت کر رہے تھے، اور ہر صحابی انڈیویجولی آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہا تھا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سارا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورہ فتح میں کہ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تیرے ساتھ بیعت کی ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے صرف آپ سے بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے کس سے بیعت کی ہے؟ اللہ سے بیعت کی۔ تو جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے صرف آپ سے بیعت نہیں کی، صرف آپ سے وعدہ عہد نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے کس سے عہد کیا ہے؟ اللہ سے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر تھا، فرمایا سب کے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھے، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان سب پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور تم سب کے ہاتھ پر کس کا ہاتھ تھا؟ ید اللہ۔ کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ کا ہاتھ۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ متحد رہو، جماعت کی شکل میں رہو، آپس میں اختلاف مت کرو، منتشر نہ ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ، آپس میں اکٹھے رہو، پیار محبت سے رہو، اتحاد کی فضا قائم رکھو۔ اور آگے یوں فرمایا ید اللہ علی الجماع، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آتا ہے جو سورہ قاف میں ملتی ہے کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ کل قیامت کے دن اللہ سارے جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیں گے، اور جب جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے اللہ فرمائیں گے، پوچھیں گے جہنم سے حل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو بھر گئی؟ بس ہے؟ وہ یہی کہے گی وتقول حل من مزید، سارے کافروں کو اور جہنمیوں کو نگلنے کے بعد بھی وہ اللہ سے یہی کہے گی کہ اللہ ابھی بھی میں بھوکی ہوں، وتقول حل من مزید، اللہ کوئی ہے تو لے آ۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ قاف ہے، 26واں پارہ ہے۔ یوم نقول لجہنم، اب اتنی تو ترجمہ اور اتنے تو عربی کے الفاظ سے آپ بھی مانوس ہو گئے ہوں گے کہ موٹا موٹا ترجمہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یوم نقول، جس دن ہم کہیں گے لے جہنم، جہنم سے، حل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول، تو وہ جواب میں کہے گی حل من مزید، کوئی ہے تو لے آؤ۔ اللہ آپ کے پاس کچھ اور ہے تو اور لے آؤ، اور ہے تو اور لے آؤ، اور ہے تو اور لے آؤ۔ جب آخری جہنمی بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اب کوئی پیچھے آدمی باقی نہیں، جتنوں کو جہنم میں ڈالنا تھا سب کو ڈال دیا گیا، اور جتنے لوگوں کو جنت میں پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جنت سے پوچھیں گے، جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، پیٹ بھر گیا تیرا؟ بس ہو گئی؟ تو یہی کہے گی وتقول حل من مزید، وہ یہی کہے گی کہ اللہ کچھ اور ہے تو اور دے دو، کچھ اور ہے تو اور دے دو، ابھی میں بھوکی ہوں، ابھی مجھے کچھ اور چاہیے، اللہ مجھے کچھ اور دے دیجئے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں رکھیں گے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال والا پاؤں جہنم میں جائے گا تو جہنم چیخ پڑے گی اور کہے گی قط قط، اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، میرا پیٹ بھر گیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاؤں بھی ہیں۔ اس قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں۔ تو اب جب یہ کہا گیا کہ بندے جیسی کوئی چیز اللہ کی نہیں، اور جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے پیر بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ دیکھتے بھی ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو ان آیات کو جس طرح اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آیات پر جتنا اللہ نے بیان کیا ہے اتنے پر ایمان لے آئیں بس، کیونکہ اس کی حقیقت کا ادراک اور اس کی انتہائی
اعلیٰ مقام تک اور حقیقت تک پہنچنا یہ میرے اور آپ کے عقل کے، فہم کے، شعور کی، ادراک سے بس کے باہر کی بات ہے۔ ہم کتنا بھی سوچ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، ہم کتنا بھی سوچ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاؤں کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، ہم کتنا ہی سوچ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سماعت کی اور بصارت کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہے کہ جو الفاظ اور معنی کے اعتبار سے بالکل واضح ہے، اور وہ تمام کی تمام آیات اعمال کی ہے کہ ان پر عمل کرنا ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ وہ اخر متشابہات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہے کہ جس کو ماننا ہے، جس کو تم نے ایمان لانا ہے، جس کو تم نے قبول کرنا ہے، اگرچہ تم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن جتنا میں نے بیان کر دیا ہے اتنے پر ایمان لانا تمہارے اوپر میں فرض قرار دیتا ہوں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے پھر بیان کیا کہ جتنی آیتیں ہیں آیات متشابہات، محکمات کو تو سب نے مان لیا، اب متشابہات وہ آیتیں کہ جس کے معنی کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمائی تو پھر دو گروہ ہو گئے، ایک وہ گروہ ہیں کہ جن کے اپنے دل کی کجی کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے دل کے ٹیڑھا پن ہونے کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے عقل و دماغ کے خراب ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی ان آیتوں میں غور کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ عقل و شعور تو پاس تھا نہیں، ان کے پاس اس کی حقیقت تک پہنچنے کا ادراک تو تھا نہیں، وہ پہنچ تو کسی صورت میں نہیں سکتے تھے۔ نتیجہ کیا ہونا تھا؟ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ انہوں نے گمراہ ہونا تھا اور گمراہ کرنا تھا۔ چنانچہ کتنے فرقے ہوئے، آپ حیران ہوں گے کہ کتنے فرقے ہوئے اس ضمن میں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے ان آیات کریمہ کے بارے میں اور ان احادیث پاک کے بارے میں کہ جس پر صرف ایمان لانے کو کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ دیکھو ان میں غور فکر مت کرنا، میں کچھ تو عمل کے لیے دے رہا ہوں، کچھ ایمان کے لیے دے رہا ہوں، لہذا تمہیں صرف ایمان لانا ہے، اس کی حقیقت پر غور نہیں کرنا۔ لیکن کچھ لوگ اپنے کجروی کی وجہ سے، اپنے طبیعت کی سختی کی وجہ سے، اپنی گمراہی کی وجہ سے ان آیتوں میں غور کرتے رہے اور وہاں پہنچے ہیں جہاں تک وہ پہنچ نہیں پا سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے، دلو فادلو، خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری کی پوری قوم کو گمراہ کر پہنچتے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، میں اس کتاب کا اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ یہ کتاب بازار میں اویلیبل بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور ترجمہ کرنے والوں نے صاف لفظوں میں، سادہ زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اصل میں تو کتاب عربی کی تھی، غنیۃ الطالبین۔ اس غنیۃ الطالبین کے ابتدائی صفحات میں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جتنے گمراہ فرقے ہیں ان گمراہ فرقوں کے احوال لکھے ہیں۔ اسلام میں جتنے اسلام کے نام پر اسلام کی جماعت میں مسلمان کہلانے والے جو گمراہ فرقے ہوئے ہم سے پہلے، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اس جماعت کا تذکرہ کیا۔ ان میں ایک فرقہ ہے مجسمہ۔ مجسمہ اس فرقے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جسم کو مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، اور مشبہہ وہ فرقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کی طرح مانتا ہے۔ جس طرح ہمارا سر ہے تو مانتا ہے اللہ میاں کا بھی ایسا سر ہے، جس طرح ہماری آنکھیں ہیں وہ مانتا ہے اللہ پاک کی بھی ایسی آنکھیں ہیں، جس طرح ہمارے ہاتھ اور پیر ہیں وہ ایک فرقہ ہے وہ جو مانتا ہے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ہماری طرح ہے، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، پیر بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر ان فرقوں کے بانیوں کا بھی تذکرہ کیا اور ان فرقوں کے ناموں کا بھی تذکرہ کیا اور ان کے عقیدوں کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ فرقے ما قبل میں گزرے ہیں اور یہ فرقے انہوں نے یہ عقیدے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ایسے عقیدے سے حفاظت آمین۔ ایسے عقیدوں کے بارے میں ہمیں صرف اتنا حکم ہے جو آیات قرآن مجید میں ایسی آئی ہیں جس کو ہم کیا کہیں گے؟ متشابہات۔ متشابہات کے بارے میں گمراہ فرقے سوچ سوچ کر
حقیقت تک تو پہنچ نہیں سکے تھے، لیکن جہاں جو کچھ انہوں نے جہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے اسی کو منزل سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرقے کی برائی بیان کرتے ہوئے دوسرے فرقے کی تعریف کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اس طرح کی آیتیں آئی جسے متشابہات کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جب وہ نیک بندے جب ایسی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، اے اللہ اس کی حقیقت سے اگرچہ ہم واقف نہیں ہیں، لیکن اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ نے فرمایا سچ فرمایا ہے، اگرچہ اس کی حقیقت کا ہم کو پتہ نہیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا، جیسے آپ نے بتایا، جتنا ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے ہم دل و جان سے ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے عذاب قبر، میں اس کی ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ عذاب قبر، آپ کسی مردے کو دفن کر دیں، مردے کو دفن کرنے کے بعد آپ 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد اس مردے کی قبر کھول دیں۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مردے کے جسم کو ریزہ ریزہ ہونے سے بچا لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مردے پر قبر میں جو عذاب ہو رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی وہ عذاب بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی بچے کو وہ فوٹو دکھا دیا تو وہ بچہ سوئے گا نہیں، وہ 2 3 4 رات تک وہ بچہ سوئے گا نہیں، اور اگر سو گیا تو چیخ مار کر اٹھے گا۔ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس بچے سے بھی کمزور دل کا مالک ہوا۔ جب میں نے وہ رات فوٹو دیکھا تو میں ساری رات سو نہ سکا، اور کئی راتوں تک تنہا کمرے میں رہ نہ سکا تھا۔ کئی راتوں تک میں کمرے میں تنہا بتی بند کر کے سو نہ سکتا تھا، ٹک نہ سکتا تھا، بلکہ وہ تصویر، وہ صورت، وہ جو ہے پکچر، وہ چہرہ میرے سامنے آیا کر مجھے ہانٹ کرتا تھا، جسے کہتے ہیں انگلش میں، مجھے ڈراتا تھا اور میرے اندر خوف پیدا کرتا تھا کہ ایک شخص کو قبر میں رکھا گیا، اور قبر میں رکھنے کے بعد بہت اچھا آدمی تھا، یعنی بہت حسین خوبصورت انسان تھا ظاہری اعتبار سے، اس کو قبر میں رکھا گیا۔ قبر میں رکھتے وقت اس کی صورت بالکل اچھی تھی، عام انسانوں کی طرح، اور جیسے عام مردے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس کے بھائی کا یا اس کے کسی کا بہت اہم چیز، بٹوا یا کوئی ٹیلی فون یا اس جیسی کوئی قیمتی چیز زمین کے اندر گر گئی، جو باہر اس کو کھولے بغیر میسر نہیں آ سکتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد جب اس نے اپنے بھائی کی قبر کو کھول کر دیکھا تو پھر وہ تصویر بتاتی ہے کہ چند لمحوں میں اس کی جو درگت بنائی گئی تھی، اس کی جو حال بگاڑ دیا گیا تھا، اس کے چہرے کو جو مس کر دیا گیا تھا، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے کہا نا کہ بچوں کو تو رات نیند بھی ہے۔ عمان میں تھا یہ واقعہ، ہے میرے پاس انٹرنیٹ پر وہ تصویر ہے۔ چند لمحوں میں عبرت کے لیے کوئی دیکھنا چاہے، کوئی کسی کو دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ چند لمحے خدا نہ خواستہ گناہ کر کے دنیا سے گئے تو چند لمحوں میں یہ تصویر تمہاری آ سکتی ہے۔ نوجوان تھا نہیں، نوجوان 32 33 40 سال کا نوجوان لڑکا تھا، اور جب اس کا انتقال چند لمحوں کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی تو اس کا حال دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی دکھا دیتے ہیں، اچھے پہلو بھی دکھا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی قبر جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے، جب کسی کی قبر جنت کے باغ کا منظر پیش کرتی ہے، اور کبھی اللہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کسی کی قبر کو کھولو تو جہنم کا گڑھے کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ مرحوم فرید اللہ مغفرت فرمائے، کیوں جی آپ آمین کہنے میں کیوں بخل سے کام لیتے ہیں؟ آپ کسی کے لیے نہیں دعا کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی نہیں کرے گا، آپ کا نام آئے گا، تو یہ بھی یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا محمد بلال سب کے لیے دعا کراتا ہے، لیکن اپنے لیے دعا کرنی ہو تو آمین کہو کسی کے لیے۔ چلا گیا، اللہ جانے والے کی مغفرت فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ جب خود آیا تو میں نے اس سے اس بات کی میں نے خود خبر گیری کی، پنڈی میں تھا وہ، اور میں نے اخبار جنگ میں پڑھا ہوا واقعہ
کہ ایک شخص کو قبر میں رکھا اور ابھی مٹی ڈالنے نہ پائے تھے کہ دیکھا ایک سانپ آیا، سر کی طرف سے آیا، بڑا سا سانپ تھا، کفن کے اندر داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا لوگوں کے سامنے، اور نکلتے ہی اس نے اس انسان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انسان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ بڑا آدمی تھا۔ گناہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتا تھا، سود خور تھا۔ اخبار میں پہلے صفحے پر، گویا وہ اخبار میری آنکھوں کے سامنے ہے، جنگ اخبار، اس کے پہلے صفحے پر یہ واقعہ موجود تھا کہ کل پنڈی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے کٹنگ رکھ لی، میں نے بھائی فرید سے پوچھا جب وہ واپس آیا تو بھائی فرید نے کہا مولانا صاحب یہ اس کے الفاظ ہیں، مولانا صاحب اس قبر کو، اس مردے کو دفن کرتے وقت میں بھی موجود تھا۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ پنڈی میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا کہ سانپ آیا اور آ کر سر کی طرف سے گیا اور پیر کی طرف سے نکل گیا اور اس انسان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس جو ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس جرم کی سزا کے لیے یہی معاملہ کافی رکھے، اور جب مٹی ڈال دی گئی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرمائے۔ مسلمان تو تھا، اور گنہگار مسلمان دعا کا زیادہ مستحق ہے، ہمیں تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما۔ وہ ظلم کیا کرتا تھا، گناہ کا کام کیا کرتا تھا، اس کی سزا آپ نے دکھا دی عبرت کے لیے۔ اللہ ہمیں جو زندہ ہیں اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مر گئے ہیں اور جو چلا گیا ہے دنیا سے، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ، جو نابینا تھے، جو بہت بڑے مقرر تھے، پاکستان کے بڑے خطیب تھے، ہمارے یہاں بھی آئے تھے ایک رمضان صرف ایک مرتبہ، انگلینڈ میں کئی دفعہ آئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہماری مسجد میں بھی انہیں بلایا گیا، اور چھوٹی مسجد میں جب ان سے بیان کروا کہ ان کو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، جب اوپر سے جب نیچے لائے، اور میں اپنے کمرے میں، بڑا ہال تھا، نیچے جماعت خانہ ہے، اور جماعت خانے کے بعد جب ہم ہال میں انہیں اپنے کمرے میں بٹھانے کے لیے جب لے گیا تو ماسٹر ابراہیم آج بھی زندہ ہے، اس سے بھی پوچھ لیجئے، بے آئینی ہی وہ یہی الفاظ کہے گا، جیسے ہی ابھی کمرے میں قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی آنکھوں سے نابینا ہے، انہیں نہیں پتا ہم کسی کمرے میں گئے، کمرے میں جاتے ہی کتابیں بھری پڑی ہوئی تھی، قدم رکھتے ہی کہا کہ یہ کمرہ تو نور کا ٹکڑا نظر آتا ہے، یہاں تو بہت ہی نور نظر آتا ہے۔ مجھے یاد نہیں اور کوئی آدمی تھا کہ نہیں تھا، آپ لوگوں میں سے کوئی بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں، ان کا یہ جملہ تھا کہ یہ کمرہ نوروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ایشیا کے بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے ایک تقریر میں یہ واقعہ سنایا، اور میں نے خود سنا ہے ان کی زبانی، ملتان کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا وہ سیٹھ کو دفن کر کے آئے، مٹی لگائی اور سارا سامان تیار تھا، سیٹھ کو دفن کیا اور مستری کو بلا رکھا تھا، جیسے ہی دفن کیا، قبر دن میں گھنٹوں میں اسے تیار کرنی تھی، انہوں نے کہا قبر تیار کی، یہاں مٹی ڈالی اور قبر تیار کی اور بلاک رکھے اور ٹائلیں لگائی اور سفید ٹائلیں لگائی، تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ سیٹھ کی قبر ہے شان کے ساتھ۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جب صبح آئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ساری ٹائلیں دھوئیں سے کالی ہو گئی ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ کسی نے سیٹھ کے ساتھ مذاق کیا ہے، چنانچہ باہر سے صاف کر دیا، وہ مٹنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور دیکھا کہ مٹی کے اندر سے دھواں نکل رہا۔ انہوں نے اوپر سے مٹی ہٹانی شروع کی، جو مٹی ہٹاتے جاتے تھے تو دھواں زیادہ ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس لکڑی تک پہنچ گئے کہ جس لکڑی تک انسان کو دفن کرنے کے بعد لگاتے ہیں، وہاں سے دیکھا تو وہاں سے دھواں نظر آتا ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جو اندر سے جواز کا نکلتا ہے۔ اللہ کبھی یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ کسی کے قبر کو میں جنت کا جو ہے باغ بنا دوں، اور کبھی یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ میں کسی کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دوں۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ مردہ ہے، اندر رکھا ہوا ہے، جیسے رکھا ہوا ویسے ہی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھاتے ہیں عام طور پر کہ انسان کے لاش گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے،
ہڈیاں پیچھے رہ جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہڈیاں بھی رمیم ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، قرآن مجید ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ اور بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. تو جب ہم قبر کھول کے دیکھتے ہیں، بات یہ کر رہا تھا، جب ہم قبر کھول کے دیکھتے ہیں تو قبر کھولنے کے بعد اکثر یوں ملتا ہے کہ آدمی ختم ہو چکا ہوتا ہے، گل سڑ چکا ہوتا ہے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے، ہڈیاں بھی گل چکی ہوتی ہے. تو دوسری طرف ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین اور احکام ہمیں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نانا بندے، مرنے کے بعد تم یہ مت سمجھنا کہ تم بوسیدہ ہو جاؤ گے اور تمہارا حساب صاف ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اگر نیک ہوگے تو رحمت میں ہوگے، اور اگر خدا نہ خواستہ گنہگار ہوگے تو تم عذاب میں ہوگے، عذاب قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے. تو جب انسان قبر کھولتا ہے اسے تو عذاب نظر نہیں آتا، اسے ہڈیاں پکڑ کے دیکھو تو ٹھنڈی، کھوپڑی کبھی مل جائے تو پکڑ کے دیکھو ٹھنڈی، ہاتھ کے پورے مل جائیں تو پکڑ کے دیکھو ٹھنڈے. تو یہ کہتا ہے یہ کون سا عذاب ہے، کہاں ہے عذاب؟ اب وہ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فہم سے اس جگہ پہنچنا چاہتا ہے جہاں تک پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں، جس کا ادراک عقل سے، فہم سے، شعور سے ہو ہی نہیں سکتا، اب یہ وہاں پہنچنا چاہتا ہے. اور جب پہنچ نہیں پاتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیچ راستے میں ہوتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے بلکہ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کو گمراہ کر دیتا ہے، اور یوں چیخ پکار اٹھتا ہے کہ جو مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں جو کہتے ہیں عذاب قبر ہے، حالانکہ عذاب قبر نام کی کوئی چیز نہیں، اگر ہے تو دکھا دو. سیدنا علی المرتضیٰ، سارے مل کر کہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں ایک یہودی آیا، ایک کھوپڑی لے کر، بوسیدہ کھوپڑی تھی، کھوپڑی ہاتھ میں پکڑا ہوا لے آیا. مجمع ڈر گیا، پتہ نہیں کیا کیوں آیا ہے، تو کہا علی یہ میرے دادا کی کھوپڑی ہے، میں یہودی، میرا باپ یہودی، اور یہ مرنے والا میرا دادا جس کی کھوپڑی میں پکڑا ہوا ہوں یہ یہودی ہے، اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ جو یہودی مرتا ہے تو وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اے علی بتا تو دینا، اس نے یہ بھی مرا ہوا ہے، لہذا اگر اس کے اوپر عذاب ہوتا تو اس کی کھوپڑی گرم ہونی چاہیے تھی، ہاتھ لگا کے دیکھ اس کی کھوپڑی کتنی ٹھنڈی ہے. تو کہاں ہے عذاب اور کہاں ہے آگ اور کہاں ہے گرمی؟ یہ بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اس کا جواب دے دوں تو؟ انہوں نے کہا اگر سمجھ میں بات آ گئی تو علی وعدہ کرتا ہوں کہ پھر تیرے محبوب کا اور تیرے آقا کا کلمہ پڑھ لوں گا، تو جس رسول کا غلام ہے میں اس رسول کا غلام ہو جاؤں گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے 2 پتھر اٹھائے، 2 پتھر ٹھنڈے ٹھنڈے، کہا پکڑ کے دیکھو یہ پتھر کتنے ٹھنڈے ہیں. اس نے پکڑ کے دیکھا تو پتھر ٹھنڈے ہیں. حضرت علی نے جب 2 پتھروں کو ایک کو دوسرے پر مارا، وہ چکماک کے پتھر تھے، جب یوں پتھر کو ایک دوسرے پر رگڑا تو اندر سے آگ نکل گئی. اور وہ آگ لگانے کے لیے اسی پتھر کو استعمال کرتے تھے عرب میں کہ 2 پتھر کو رگڑتے تھے اور اندر سے آگ نکل آتی تھی اور چیزوں کو جلا لیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا اوپر سے کتنے ٹھنڈے ہیں، اندر سے آگ کہاں سے آ گئی؟ اگر اندر آگ ہے تو اوپر بھی باہر بھی تو گرم ہونی چاہیے، باہر ٹھنڈی کیوں؟ اور جب باہر ٹھنڈی ہے تو اس کا مطلب آگ نہیں، تو آگ اندر سے کیسے آ گئی؟ اس نے کھوپڑی وہیں رکھی. فرمایا علی مجھے بھی اس کا غلام بنا دے جس کا تو غلام ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کہا علی میں حقیقت کو پا گیا، میں سمجھ گیا ضروری نہیں کہ اندر آگ ہونے کے لیے باہر بھی گرم ہونا ہے، باہر ٹھنڈی ہو اللہ میں یہ قدرت ہے کہ اندر سے آگ پیدا کرتا ہے. تو کچھ مثالیں میں نے بیان کی آج کی مجلس میں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات تو ایسی ہیں محکمات، آیات محکمات، جس کے الفاظ بھی جس کے معنی بھی بالکل واضح واضح. اور یہ قرآن مجید کے اعمال، جتنے بھی اللہ کے اعمال کے آیتیں ہیں نا جس میں کرنے کا اور بچنے کا حکم دیا، وہ سب آیات محکمات.
اور اکثر آیاتیں جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے آیات متشابہات، اور آیات متشابہات میں مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہماری عقل میں آئے، ہماری سمجھ میں آئے، اس کے معنی ہم پر واضح ہوں، اور اس کے معنی اسی طرح جس طرح ہم سمجھنا چاہیں اس طرح سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے ذمے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کل من عند ربنا یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اے اللہ اگرچہ اس کے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہماری آنکھیں کچھ دیکھتی ہے، تیرا کلام کچھ کہتا ہے، لیکن اے اللہ ہم اپنی آنکھوں کو دھوکہ سمجھ سکتے ہیں، تیرے کلام کو غلط نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کا دیکھا، بلکہ اگر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے تو ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھے میں کوئی کلام ہو سکتا ہے، لیکن تیرے کلام میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، تیری باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ آج کی مجلس میں بات آگے بڑھانا چاہتا تھا، اور بڑھاتے ہوئے یہی بات کو یہاں لے جانا چاہتا تھا کہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین ہیں جس کو بندہ سمجھتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ سمجھا دے۔ اگر اللہ سمجھا دے الحمدللہ، اس کا شکر ہے، کبھی وہ سمجھا بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو بندے کی فطرت کا پتہ ہے، اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس کی کھوج میں رہتا ہے، اگر اس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو وہ اس بات کی تحقیق میں رہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تو خود سمجھا دیتے ہیں، کبھی ادنا فکر کرنے والوں پر اللہ حقیقت کو کھول دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں میں رب ہوں اور میں حکم دے رہا ہوں اور حکمت نہیں سمجھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ یہ حکمت کا بندہ ہے یا یہ میرا بندہ ہے، مجھے رب سمجھ کر میرے حکموں پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، بلکہ حکمت کو معلوم کر کے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دونوں طرح سے اللہ بندوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی آیات کی تفسیر اور کبھی اپنی نشانیوں کے احکام کی حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا کر، اور کبھی اللہ رب العزت حکمتوں کو چھپا کر بندوں کے امتحان لے رہے ہیں ایمان کا، کہ دیکھو تو صحیح یہ بندہ مجھ پر میرے حکموں پر ایمان لاتا ہے یا یہ بندہ حکمتوں کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے کہ جب تک حکمتیں معلوم نہیں ہوگی میں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ تو اسرا یا اسرا لیلۃ الاسرا زیادہ اچھا ہے کہ اسرا وہ رات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں پر۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو آپ آسمانوں پر یہاں سے سیدھے کیوں نہیں لے گئے مسجد حرام سے؟ آپ اپنی قدرت اور اپنی عجائبات کو دکھانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جا سکتے ہیں وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر بھی تو قادر ہے کہ مسجد حرام سے بھی لے جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے کیوں نہیں لے گئے بلکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے؟ اللہ اکبر، مجھے یاد آئے اور کتنے اچھے موقع پر یاد آئے، لیکن اچھا موقع میرے لیے ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن موقع اچھا آپ کے لیے نہیں ہے۔ مجھے یاد آ گئے اچھے موقع پر حضرت اقدس شیخ المشائخ مجدد زمان حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ اپنی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اللہ اکبر، جب میں نے وہ کتاب، مجھے یاد آیا بڑے عرصے کے بعد میں نے وہ کتاب دیکھی ہوگی، تقریباً میرا اندازہ ہے 20 سال ہو گئے، آج 20 سال کے بعد مجھے یہ بات یاد آ رہی، بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوگا۔ اور اچانک، اور حسرت ہے اس مسافر پہ یا اس میت پہ جو ساحل سمندر ہی پیاسا مر جائے۔ اب یاد آئے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے موقع پر جبکہ 2 منٹ اوپر بھی ہو چکے۔ بڑی عجیب و غریب بات، حضرت شاہ صاحب کی الہامی بات تھی، اور حضرت شاہ صاحب کی بات کا میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر باوضو کہہ رہا ہوں
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس محبت کے ساتھ، جس معرفت کے ساتھ، شاہ صاحب نے جس انداز کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ اس اسرا یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر کی جو حکمت بیان کی ہے کہ مسجد حرام سے کیوں نہیں لے گئے اور مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر کیوں لے گئے، اس حکمت کو شاہ صاحب نے تو عربی میں بیان کیا. یقین کیجیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں میرے جیسا کم علم انسان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو شاہ صاحب نے لکھا ہے. لیکن مفہوم بیان کروں گا. کم از کم شاہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں، یہ پورا اگر کسی کو عربی کا کیا ہے، مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس طرح ہے نا حدیث کیا کہاوت ہے کہ اگر پورا نہیں پا سکتے ہو تو پورا چھوڑ بھی مت دو، جتنا مل گیا اتنا ہی. اردو بھی تو کہندے نے میں بھاگتے چور کی اگے میں کچھ نہیں دساں گا، اور میں نہیں دساں گا، بھاگتے چور کی وہی صحیح کہ جو کچھ مل گیا اتنا ہی کافی ہے. کل کی مجلس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے شروع کروں گا، اور میں نے وہ طی الارض والا اور طی الزمان والی بات جو میں نے جہاں توڑی تھی کل رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھوڑے سے وقت میں کتنے سالوں کا کام کرا لیتے ہیں، وہ بات بھی میرے ذہن میں ہے. بس وقت اتنا تھوڑا ہوتا ہے اور بھی شروع بھی نہیں ہوتے کہ وقت پورا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کو اتنا ہی منظور ہے جو میں نے آج آپ کو بیان کیا. اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں یہیں سے بات شروع کر کے جہاں بات روکی تھی کل میں نے اس کو ساتھ لے کر میں نے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کل کی مجلس میں بھی آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب سے معذرت خواہ ہوں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے واقعہ معراج کی حکمت سننے آیا تھا، ابھی واقعہ اسرا کی حکمت میں پھنسے ہوئے ہیں. آگے معراج تک انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی برکت سے اللہ پہنچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.